اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس میں سورۃ الملک کا ڈے 4 ہے، یعنی ہم نے 3 آیات کر کے 9 آیات زبانی یاد کی ہیں، تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہماری 12 آیات جو ہیں وہ حفظ ہو جائیں گی۔ تو چلیے سورت سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سمجھ کر اور اس کی بار بار پریکٹس کر کے میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور آپ یہ بہت آسانی سے حفظ کر پائیں گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع، سب سے پہلے جو مسٹیک ہوتی ہے وقالوا لو كنا نسمع، یہاں پر اکثر لوگ ایسے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ وقالوا، لام کو کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، کیونکہ لام کے ساتھ واو مدہ ہے۔ لو كنا، نون مشدد پر پہلے غنہ کرنا ہے اور پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی الف مدہ ہے۔ نسمع، یہاں پر جو ہے اکثر لوگ نسمع عین کو کھینچ دیتے ہیں، عین کے اوپر پیش کی حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو کھینچتے نہیں ہیں۔ یہ پڑھا جائے گا نسمع او نعقل، یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ او نعقل، یعنی عین کی آواز غائب کر دیتے ہیں۔ یہاں پر عین کی ادائیگی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ او نعقل ما كنا، ادھر بھی نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ فی اصحاب السعیر، اور سعیر میں بھی عین کی ادائیگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ سعیر پڑھیں، اس کو یہ پڑھنا ہے اصحاب السعیر۔ با کے نیچے زیر ہے، بہت سے لوگ جو ہیں بس سعیر پڑھ دیتے ہیں، تو یہ دھیان رکھنا ہے، نیچے زیر ہے تو بس ہوگا۔ یہ اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، میری ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہاں پر اکثر لوگ فا طرفو پڑھتے ہیں، فا کے ساتھ الف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم نے الف کو چھوڑ دینا ہے، عین ساکن کے ساتھ فا کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، یہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا فَاعْتَرَفُوا، اور فو کو کھینچنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی واو مدہ ہے۔ بِذَنبِهِمْ، یہاں پر آپ دیکھیے گا چھوٹا سا میم ہے اور اس میم کے نیچے نون ساکن ہے، اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا۔ اور کیوں نہیں پڑھنا؟ کہ جب بھی نون ساکن کے بعد با آتا ہے تو ہم نون ساکن کی جگہ یا تنوین کی جگہ میم کو دے دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نے نون کی جگہ میم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بِذَنبِهِمْ، اوکے جی۔ اچھا، یہاں پر آپ کو جیم کا وقف نظر آ رہا ہے، جیم کا وقف کا مطلب ہے کہ وقف جائز، یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، یہاں ہمیں وقف کرنا چاہیے، ہم ادھر وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
یہاں پر دیکھیے قاف کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، درمیان والے الف کو نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، فسحقن غنہ کر دیتے ہیں۔ یہ والی تنوین پر غنہ بالکل نہیں ہوگا، یہاں پر ہوگا ادغام مع الغنہ، یعنی ہم نے ادغام کرنا ہے بغیر غنے کے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس تنوین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تو غنہ بالکل مت کریے گا۔ فسحقا لأصحاب السعیر، یہاں بھی اصحاب بس نہیں ہے، اصحاب بس ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ چلیے جی اس آیت کو میرے ساتھ دہرائیے گا۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر۔ اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، بذنبہم یہاں پر میم ساکن پر غنہ مت کریے گا، اوکے جی۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم، نون مشدد پر غنہ کریں گے، اور یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں یخشونا، شین کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے ہے واو لین، تو اس کو ہم نے کھینچ کر لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے، یہ پڑھا جائے گا یخشون۔ ان الذین یخشون، آگے ہے ربهم، اس والی میم پر ہم نے میم ساکن پر غنہ لازمی کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے، اور جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے یا میم آتا ہے تو ہم میم ساکن پر غنہ لازمی کرتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ ادھر آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے، تو چلیے جی میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم، اب یہ بالغیبی جو لفظ ہے نا، یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں بالغیبی، غیب نہیں پڑھنا، یہاں پر بھی یائلین ہے تو اس کی آواز غیبی آئے گی، بالغیب لہم۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا میم سیکنڈ کے بعد میم مشدد آ گیا ہے، یعنی کہ میم ہی آیا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر غنہ لازمی کرنا ہے۔ میم مشدد پر ویسے بھی غنہ لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور ہا کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لہم مغفرۃ وأجر کبیر۔ مغفرۃ، یہاں پر اکثر لوگ تاؤں پڑھتے ہیں، تا کے اوپر جو ہے جب زبر آتی ہے تب تاؤں کی آواز آتی ہے، تو یہاں پر تاؤں کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر پیش ہیں، دو پیش ہیں، تو یہاں پر تو آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، اور وہ بھی غنے کے ساتھ کرنا ہے، تو یہاں پر ہم ملا رہے ہیں، غنہ کر کے کیسے ملائیں گے؟ مغفرۃ وأجر، اور اس والی رو پر جو تنوین ہے ادھر اخفا ہوگا، کبیر، اور اس والے را کو بھی یاد رکھیے گا کہ باریک پڑھنا ہے، موٹا مت کریے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار ان آیات کو ہم رپیٹ کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کریے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر۔ ٹھیک ہو گیا؟
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔